اچھا، اب ہم لوگ پڑھنے لگے ہیں مورٹیلٹی انڈیکیٹرز. اس کا فرسٹ سے ہم شروع کریں گے. کلیئر ہو گیا؟ مورٹیلٹی انڈیکیٹرز پہلا انڈیکیٹر ہے اس کا. اس کے اندر کچھ جو ہے وہ مختلف اس کے اندر کچھ پوائنٹس ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے. مورٹیلٹی انڈیکیٹرز کون کون سے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کس کس چیز کے لیے یوز ہو سکتے ہیں. مورٹیلٹی کا پہلے تو مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے. مورٹیلٹی کا مطلب ہوتا ہے ڈیتھ، ٹھیک ہے. پہلا ہے کروڈ ڈیتھ ریٹ. CDR is considered a fair indicator of the comparative health of the people. ٹھیک ہے. It is defined as the number of deaths per thousand population per year in a given community, usually the mid-year population. اس کا ہے کہ 1000 کے پاپولیشن ہو، اس میں دیکھا جائے پر 1000 پیپل کتنے بندے جو ہیں وہ مر رہے ہیں ایک سال میں. کلیئر ہو گیا؟ کروڈ ڈیتھ ریٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ریٹ ہے جس میں آپ لوگ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایک سال میں 1000 بندوں پر کتنے جو ہے ڈیتھس ہو رہی ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اور یہ یوزلی جو ہے میئر کیا جاتا ہے مڈ ایئر میں، مطلب سال کے درمیان میں جو ہے اس کو میئر کیا جاتا ہے. نہ اسٹارٹنگ میں کیا جاتا ہے، نہ ہی ایٹ دا اینڈ کیا جاتا ہے، لیکن ایز اے ہول ایئر ایٹ دا اینڈ آپ کو ملے گا کیا کہ نمبر آف ڈیتھس ڈیوائڈیڈ بائی پاپولیشن، یعنی کہ مڈ ایئر پاپولیشن میں جو ہے وہ آپ کی کیلکولیشن ہوگی، پھر ملٹی پلائی بائی 1000، یعنی کہ 1000 جو ہے وہ آپ کا وہ نمبر ہے جس میں آپ نے نمبر آف ڈیتھس کاؤنٹ کرنی ہے کہ 1000 میں سے کتنے بندے جو ہیں سال میں مرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کروڈ ڈیتھ ریٹ. دا یوزفلنس از ریسٹرکٹیڈ بیکاز اٹ از انفلوئنسڈ بائی دا ایج، gender composition of the population, socio-economic, socio-cultural environment of the communities. یعنی کہ یہ کس طرح سے انفلوئنس ہوتا ہے، مختلف ہوتے ہیں. ایج کا جیسے ایج فیکٹر اس کے اندر انکلوڈ ہوتا ہے، اس میں جینڈر کمپوزیشن اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے کہ آپ کے جو مرد حضرات ہیں، یعنی کہ ہمارے جو مرد حضرات، میں اگر پاکستان کی بات کروں، یہاں پہ جو ہے ان کی جو ریشو ہے جو ہے یہ جلد وفات پا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایز کمپیئر ٹو خواتین. ہمارے جو ان علاقوں میں، ہمارے جو پاکستان میں جو خواتین ہیں وہ تھوڑا سا ذرا جو ہے وہ لیٹ مرتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو لائف ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے اندر مختلف پوائنٹس آتے ہیں. آپ کے سوشو اکنامک بھی اسی کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، سوشو کلچر انوائرمنٹ بھی اسی پوائنٹ میں ہی آتا ہے کہ جو کچھ چیزیں ہیں، ایج، جینڈر کمپوزیشن ہو گیا، سوشو اکنامک ہو گیا، سوشو کلچرل جو ہے آپ کا انوائرمنٹ ہو گیا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر موجود ہیں جو آپ کے ڈیتھس کی جو ہے وجہ بنتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ انہی پوائنٹس کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے. ایکسپیکٹیشن آف اے لائف کیا ہے؟ Expectation of a life, the average number of years that will be lived by those born alive into a population if the current age specific mortality rates persist. Expectation of a life، کسی بھی ایک انسان کی ایوریج زندگی جو ہے وہ کتنی ہے، ٹھیک ہے. جیسے مردوں کی ہم لوگ کہہ سکتے، آپ پاکستان میں اگر میں دونوں کی، مرد اور عورت کی ایک اسپیسیفک بتاؤں تو ہم کہتے ہیں کہ 60 سے 70 سال کی عمر میں جو ہے وہ جو ہے تقریباً جو ہے وہ ایک ہماری مورٹیلٹی ریٹ ہوتی ہے کہ ان عمروں میں جو ہے وہ آپ بونس پہ جی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیٹ سپوز آپ اگر 60 کے ہو گئے ہیں تو آگے جو ہے آپ کی بونس کی زندگی ہے، ٹھیک ہے. کسی بھی وقت، یعنی کہ کسی بھی دنوں میں آپ پتہ چلتا ہے کہ بندہ جو ہے وفات پا گیا 60 سے جو ہے وہ پلس تھا، ٹھیک ہے. 60 کے بعد جو آپ بونس کی زندگی گزار ہوتے ہیں. تو ایکسپیکٹیشن آف لائف، کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کی ایکسپیکٹڈ لائف کتنی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپیکٹیشن آف لائف. اٹ از اے اسٹیٹسٹیکل abstraction based on the existing age specific to death rates. ٹھیک ہے، اسی ایک ہمارے پاس اسٹیٹسٹیکل ایبسٹریکشن ہے، یہ اسٹیٹکس کے اوپر بیس کرتا ہے، ٹھیک ہے. ہائیلی انفلوئنس بائی دا انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ ویئر دیٹ از ہائی. آپ یہ جو ہے زیادہ تر جو ہے تب ہوتا جا کے انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ جو ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. جب زیادہ انفینٹ مورٹیلٹی مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے جو 1 سے 4 سال کی عمر کے بیچ کے جو بچے ہوتے ہیں، اگر ان کی اموات زیادہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس پہ ایکسپیکٹیشن آف لائف جو ہے اس پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. دونوں جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ایک طرح سے ایک پر ہیں، ٹھیک ہے. ایسٹیمیٹڈ فار بوتھ جینڈرز اور سیپریٹلی، اس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، ایسٹیمیٹڈ لائفز ہیں،
دونوں کے لیے علیحدہ ہے, مرد کے لیے علیحدہ ہے, عورت کے لیے علیحدہ ہے. عورت کے لیے ہم لوگ کہیں گے کہ تقریباً ہمارے جو پاکستان میں ہے ان کی ایج جو ہے وہ زندہ رہنے کی ایکسپیکٹیشن لائف جو ہے وہ تقریباً 65 to 70 ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن مردوں کی جو ہے وہ 55 to 60 کے بیچ میں جو ہے وہ ان کی لائف ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ اتنے زندگی ایک بندہ یا ایک بندی جب پیدا ہوتی ہے تو ان کی ایکسپیکٹیشن آف لائف اتنی ہوتی ہے کہ انہوں نے اتنا سال جینا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے گڈ انڈیکیٹر فار سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ. ایک گڈ انڈیکیٹر یعنی کہ پازیٹیو انڈیکیٹر ہے ایک سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے. انفینٹ مورٹالٹی ریٹ کیا ہوتا ہے؟ دا ریشیو آف ڈیتھس, یعنی کہ دا ریشیو آف ڈیتھس انڈر 1 year آف ایج ان اے گیون ایئر ٹو دا ٹوٹل نمبر آف لائف births in the same year, usually expressed as a rate per 1,000 live births. یعنی اس میں سوری انفینٹ جو آپ کے پاس انفینٹ جو مورٹالٹی ریٹ ہے, مطلب 1 سال سے کم عمر بچے جتنے بھی ہیں ان کی ڈیتھ کی ریشو دیکھنا کہ 1 سال سے کم عمر بچے جو ہیں وہ 1 سال میں 1000 لیٹ سپوز کہ 1000 بچے جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. 1000 بچے پیدا ہوئے ہیں, ان 1000 بچوں میں سے ڈیتھ ریشو کتنی ہے, کتنے بچے جو ہیں وہ بچ گئے ہیں, وہ زندگی مطلب آئی کنٹینیو کر رہے ہیں, اور کتنے ایسے بچے ہیں جو وہ جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو 1000 میں سے جتنے جو ہیں 1 سال سے کم عمر بچے جو ہوں گے جن کی ڈیتھ ریشو ہوگی ان کو ہم لوگ کہیں گے انفینٹ مورٹالٹی ریٹ, ٹھیک ہے. دا ریشو فار ڈیتھس یعنی کہ 1 سال سے کم عمر بچے جتنے بھی نمبر جو انفینٹ ہوں گے ان کی ڈیتھ ہوں گی ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹوٹل نمبر آف لائف برتھس ان دا سیم ایئر, یعنی کہ اس پورے سال میں کتنے بچے جو ہیں یا کتنے پیدائشیں ہوئی ہیں. تو ہم تقریباً ایکسپریس کرتے ہیں 1000 بچوں پر سے اس کو ایکسپریس کرتے ہیں کہ 1000 میں سے کتنے بچے جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. انڈیکیٹر آف اے ہیلتھ اسٹیٹس آف ناٹ اونلی انفینٹس بٹ آلسو ہول پاپولیشن سوشو اکنامک کنڈیشنز, ٹھیک ہے. انڈیکیٹر آف ہیلتھ جو ہے اسٹیٹس یہ صرف انفینٹس کے اوپر جو ہے وہ اس کا ڈیپینڈ نہیں ہوتا, بلکہ یہ پورے پاپولیشن میں یا سوشو اکنامک کنڈیشن سب اس کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں. سینسٹیو انڈیکیٹر یہ ایک بہت ہی سینسٹیو انڈیکیٹر ہے, ٹھیک ہے, آف اویلیبلٹی یوٹیلائزیشن اینڈ افیکٹونیس آف دا ہیلتھ کیئر پرٹیکولرلی پر انفینٹ اینڈ پوسٹ نیٹل کیئر. یعنی کہ پری انفینٹل اینڈ پوسٹ نیٹل کیئر کیا ہوتا ہے؟ پوسٹ نیٹل کیئر ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد کی سچویشن. پر انفینٹ لیتا ہے جو بچے کی پیدائش کے دوران کی سچویشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہی انسینسٹیو انڈیکیٹر ہوتا ہے. اس میں اویلیبلٹی جو ہے یا یوٹیلائزیشن جو ہے افیکٹونیس تینوں جو ہے یہ ہیلتھ کیئر جو ہے وہ ہیلتھ کیئر کی چیزیں جس میں اویلیبلٹی بھی ہے, یوٹیلائزیشن بھی ہے, افیکٹونیس بھی ہے, یہ ان حوالوں سے بہت ہی سینسٹیو انڈیکیٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پرٹیکولرلی کب؟ جب یا تو بچے کی پیدائش ہو رہی ہو, بچے کے بعد, یا بچے کی پیدائش ہو چکی ہو تب, دونوں کیسز میں. اس کے بعد ہے چائلڈ ڈیتھ ریٹ. دا نمبر آف ڈیتھس ایٹ ایجز 1 to 4 years per 1,000 children is that same age group at the mid point of the year, ٹھیک ہے. مڈ پوائنٹ آف دا ایئر یعنی کہ ہم لوگوں نے جو ریٹ دیکھنا ہے, ڈیتھ ریٹ دیکھنا ہے, وہ ہم لوگوں نے مڈ پوائنٹ پہ دیکھنا ہے, یعنی کہ سال کا جو درمیان ہوگا ان میں ہم لوگوں نے کیلکولیشنز کرنی ہے, ٹھیک ہے, کہ ہر 1000 بچوں پر کتنے نمبر آف ڈیتھس ہوئی ہیں. نمبر آف ڈیتھس میں کون سے بچے آ رہے ہیں جن کی عمر 1 سے 4 سال ہے. کلیئر ہو گیا. اینڈ اٹ correlates with the inadequate MCH services, malnutrition, low immunization coverage and environmental factors. اچھا, ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ کس طرح سے ان کی اموات ہوئی ہے. اس میں مال نیوٹریشن ہو سکتا ہے کہ بچے کی ڈائٹ پوری نہیں ہے جس وجہ سے مال نیوٹریشن ہوا ہے, اور اسی کے اندر چائلڈ ڈیتھ ریٹ میں بھی اس کے اندر یہ پوائنٹ کر سکتا ہے. یا بچوں کی جو امیونائزیشن, ان کی قوت مدافعت زیادہ نہیں تھی, ان کے انوائرمنٹل فیکٹرز کچھ ایسے نہیں تھے. اچھا, پھر ان کو جو ہے وہ ہیلتھ سروسز جو ہیں وہ ایسی نہیں دی گئی جس کی وجہ سے وہ بچے جو ہیں وہ زیادہ جی پاتے یا ان کی جو زندگی تھی وہ انکریز ہوتی. پھر مور ریفائنڈ انڈیکیٹر آف دا سوشل سچویشن ان دا کنٹری دین انفینٹ مورٹالٹی ریٹ. جو چائلڈ ڈیتھ ریٹ ہے یہ سب سے ریفائنڈ انڈیکیٹر ہے کسی بھی ملک کی سوشل سچویشن کو بتانے کے لیے, ٹھیک ہے. لیٹ سپوز اگر آپ کسی بھی ملک میں اگر ہم بات کرتے ہیں, اگر ان کے اندر چائلڈ ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے, یعنی کہ ہر 1000 بچے پر تقریباً
میکسیمم بچے جو ہیں وہ ڈیتھ ہوتی ہے 1 سے جو 4 سال کی عمر کے بچے ہیں، اس کا مطلب کہ اس ملک کی ہیلتھ سروسز جو ہیں، وہ سوشل سروسز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس ملک میں صحت پر کتنی توجہ دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. انڈر 5 mortality rate اگلا پوائنٹ ہے ڈیفائن ایز annual number of deaths occurring in the under 5 age group expressed as the rate per thousand live births. It reflects both infant and child mortality. یعنی کہ اس کے اندر چائلڈ اور انفینٹ مورٹالٹی دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے کہ ہر سال اینول نمبر یعنی کہ سال کا نمبر ہے. یہاں پہ ایک اور کرنے کی بات یہ ہے، اس میں یہ پوائنٹ نہیں کہ سال کے مڈ میں آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے، نہیں، اٹس اینول نمبر یعنی کہ ایٹ دا اینڈ سال کے آخر میں دیکھنا ہے کہ کتنے ایسے بچے ہیں جن کی 5 سال سے کم عمر بچے، کتنے 5 سال سے کم عمر بچے ہیں جن کی ڈیتھس ہوئی ہیں، کتنی پورے سال میں، اور ان کو ہم نے دیکھنا ہے کس ریٹ پر دیکھنا ہے 1000 لائیو برتھس. ہر 1000 بچے پر پورے سال کے اینڈ میں دیکھنا ہے ہر 1000 بچے پر کتنے جو ہیں بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے جن کی عمر جو ہے وہ 5 سال سے کم ہے. کلیئر ہو گیا سب کو؟ بیسٹ سنگل انڈیکیٹر آف سوشل ڈیولپمنٹ اینڈ دا ویل بینگ ویدر دین دا جی این پی پر کیپیٹل. جی این پی کیا ہوتا ہے؟ گراس نیشنل پروڈکٹ. ٹھیک ہے. یہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا بیسٹ انڈیکیٹر ہے کسی بھی کنٹری کا، جو ہے وہ سوشل ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہو یا اس کی جو ہے ویل بینگ کے بارے میں. تو یہ انڈر 5 mortality ریٹ جو ہے وہ یہ جو انڈیکیٹر ہوتا ہے یہ کسی بھی ملک کی سوشل اکانومی کے بارے میں یا اس کی ویل بینگ کے بارے میں کتنا ڈیولپڈ ہے اور یہ کتنا جو ہے ہیلتھ سروسز کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس پہ جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ انڈیکیٹر کے طور پہ بتاتا ہے. ردن اگر ہم اس ملک کی جو ہے وہ جی این پی پر کیپیٹل دیکھیں تو یہ بہترین انڈیکیٹر نہیں ہے کسی بھی ملک کا جو ہے وہ اکانومی کو بتانے کے لیے یا لیٹ سپوز اس کی ہیلتھ سروسز کو بتانے کے لیے. کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد ہے میٹرنل مورٹالٹی ریٹ یعنی کہ the total of the number of female deaths due to the complications arising during the pregnancy, childbirth or within the 42 days of the delivery. یا اس میں کیا چیز آ رہی ہے؟ اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ میٹرنل مورٹالٹی ریشو یعنی کہ پیدائش کے دوران، ٹھیک ہے، یا بچہ پیدا ہو گیا یا پھر ڈلیوری کے 40 یا 42 دنوں میں، ٹھیک ہے، 42 دنوں میں کتنی کیسز یا کمپلیکیشنز ہوئی ہیں جن میں عورتیں جو ہیں وہ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کیا چیز کاؤنٹ کرنی ہے اس ریشو کے اندر؟ ٹوٹل نمبر آف فیمیل ڈیتھس. کس کی وجہ سے؟ کمپلیکیشنز کی وجہ سے. ڈیورنگ پریگنینسی ہو سکتا ہے وہ خواتین جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ چائلڈ برتھ ہونے کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ 42 ڈیز کے اندر اندر جو ہے کس وجہ سے پرپیرل کازز کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ان این ایریا ڈیورنگ اے گیون ایئر پر ٹوٹل نمبر آف لائف برث ان دا سیم ایئر اینڈ ایریا اینڈ ایئر. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک سال کے اندر اسی سیم ایریا کے اندر ایک علاقے میں کتنے نمبر آف لائف برثs ہوئی ہیں اور ان لائف کے برثs کے پیچھے جو ہیں کتنی خواتین جو ہیں وہ کمپلیکیشنز کی وجہ سے، پریگنینسی کی وجہ سے، چائلڈ برتھ کی وجہ سے جو ہے وہ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے. اکاؤنٹس فار دا گریٹسٹ نمبر آف ڈیتھس امنگ ویمن آف ریپروڈکٹیو ایج ان دا ڈیولپنگ کنٹریز. اچھا، اس کے اندر ایک اور پوائنٹ بھی آ جاتا ہے کہ دیکھنا ہے کہ اکاؤنٹس فار گریٹسٹ نمبر آف ڈیتھس امنگ ویمن یعنی کہ جو ریپروڈکٹیو ایج ہوتی ہے، جو ہماری جو ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کی جو ایک ریپروڈکٹیو جس میں وہ بچے پیدا کر سکتی ہیں جس ایج کے دوران، یعنی کہ جو بچوں کی پیدا کرنے کی ایج ہوتی ہے عورت کی تقریباً میرے خیال میں ناٹ شیور 40 یا آئی تھنک 40 یا 42 45 اس طرح کی ایج کی عمر ہوتی ہے جس میں عورت بچے پیدا کر سکتی ہے، اس کے بعد وہ نہیں کر سکتی. تو اس ریپروڈکٹیو ایج کے اندر کتنی اماؤنٹ یا کتنے نمبر ہیں عورتوں کے جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے کس کنٹریز میں؟ ڈیولپنگ کنٹریز میں. ڈیولپنگ کنٹریز کون سے ہیں؟ انڈیا، پاکستان. جو ڈیولپڈ نہیں ہوئے، جو ڈیولپ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم ڈیولپنگ کنٹریز کہتے ہیں. پھر ہے ڈیزیز اسپیسیفک ڈیتھ ریٹ یعنی کہ ایک اسپیسیفک ڈیزیز کی وجہ سے جو ڈیتھ ہے وہ دیکھنا ہر سال کہ ایک سال کے اندر لیٹ سپوز کہ ٹی بی کے مریض جو ہیں ان کی کتنی ڈیتھ ہوئی ہے
साल के ऊपर है, ठीक है। इट इज अ मोर्टेलिटी रेट विच इज कंप्यूटेड फॉर अ स्पेसिफिक डिजीज, या कैंसर के मरीज हैं, कैंसर भी कौन सा, लंग कैंसर, स्पेसिफिक डिजीज, किसी भी लेट्स सपोज लंग कैंसर के हम कहते हैं मरीज जो हैं उनकी तादाद कितनी है पूरे साल में उस कंट्री में, जो है वो जिसकी वजह से लोग जो है वो डेथ हुए हैं। टीबी हमने यहाँ एग्जांपल दी हुई, टीबी मोर्टेलिटी जो है वो तकरीबन कहते हैं 22 लोग जो हैं पर पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन की पूरे कंट्री की पॉपुलेशन में जो है वो कितनी डेथ है टीबी की वजह से हुई। उसके बाद है प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट इज द प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द डेथ्स एट्रीब्यूटेड टू द स्पेसिफिक डिजीज। अब ये पूरी दुनिया की बात हो रही है कि लेट्स सपोज कैंसर है या कोरोनरी हार्ट डिजीज है, हार्ट डिजीज की वजह से 25 से 30% जो है वो डेथ्स होती हैं हर साल। तो डेवलप्ड कंट्रीज में, यानी कि वो ये डेवलप वर्ल्ड जो है जिसमें आपके जो यूरोप आ गया है, अच्छा हमारा अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें जो क्रोनिक हार्ट डिजीज हैं 25 to 30% जो है उनकी रेशियो होती है हर साल, ठीक है। केस फर्टेलिटी रेट क्या होता है, फर्टेलिटी रेट होता है मेजर्स द रिस्क ऑफ पर्सन्स डाइंग फ्रॉम अ सर्टेन डिजीज विद इन द टाइम गिवन टाइम पीरियड, यानी कि इस रेट में, ये रेट जो है वो क्या चीज मेजर करता है कि कितना रिस्क है उस बंदे का मरने में, या उस डिजीज जिसको डिजीज है उसके अंदर कितना रिस्क है इसके मरने पे, ठीक है, एक स्पेसिफिक गिवन टाइम के अंदर। लेट्स सपोज किसी को टीबी हो गया, या किसी को एड्स है, किसी को एचआईवी पॉजिटिव एड्स है, और अब जो है वो उसकी आखिरी स्टेज है, या उसके जो है वो, या डिजीज जो भी उसको लग चुकी है, कैंसर हो चुका है, इसके पास कितना जो है वो रिस्क है मरने का। अगर वो ट्रीटमेंट लेगा ऑब्वियसली तो उसकी लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, अगर वो नहीं लेगा ऑब्वियसली उसकी जो है वो लाइफ वैसे ही डिक्रीज हो जाएगी। तो वो जो है उसका पूरा हम कह सकते हैं कि पॉइंट है, या उसके पूरी जो है गिवन पीरियड के अंदर वो मरने का उसका पूरा जो है उसने अपनी तैयारी कर रखी है, ठीक है, अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेता। तो इस रेट में आपने क्या करना है, इस रेट की जो स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि वो एक बंदे का जो है किसी भी स्पेसिफिक डिजीज के अंदर, या जो उसको डिजीज हुई है उसके अंदर देखना कि उस बंदे के जो है कितना रिस्क है उसका मरने में, या मरने का कितना रिस्क है उसका उस गिवन टाइम पीरियड में, ठीक है। इट ऑल्सो मेजर्स द पैथोजेनिसिटी, सिविरिटी और वेरुलेंस ऑफ द डिजीज। ये मेजर करता है कि डिजीज जो है उसकी सिविरिटी कितनी है, वो कितना ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग डिजीज है, उसकी पैथोजेनिसिटी कितनी है, उसकी उसके अंदर जो उसकी जो वायरस जिसके अंदर मौजूद है उसके अंदर जो है वो कितना ताकतवर है, ठीक है। Years of the potential life lost, YPLL, defined as one that occurs before the age to which a dying person could have expected to survive, जिसको हम लोग premature death कहते हैं, sudden death कहते हैं, ठीक है। Let's suppose अचानक एक्सीडेंट से डेथ हो गई है 30 ईयर, उसकी हमारे यानी कि एक आम बंदा जो है उसकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ है, जो जितना जी सकता है वो है 60 ईयर्स, ठीक है। उसकी अचानक मौत हो गई है तकरीबन 30 साल में, यानी कि 30 साल में उसका एक्सीडेंट हुआ, मर गया, अचानक डेथ हुई है, या अचानक बीमारी हुई है उसको जिसकी वजह से वो मर जाना है, कि प्री मेच्योर डेथ, वक्त से पहले मर जाना। तो ये जो है years ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस कहलाता है, ठीक है, यानी कि अभी वो 30 साल और जी सकता था। अब हम लोग ने इसके बाद पढ़ना है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स। क्लियर हो गया? होप सो कि आपको समझ आया हो।